بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة نخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی. ہماری زندگی کا بڑا قیمتی اگر کوئی لمحہ ہے تو یہی ہے جو ہم قرآن کے سامنے گزار رہے ہیں. اس سے بڑا قیمتی لمحہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. تو آج آپ دیکھیں گے کہ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا میسج ہے، اس کو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. تو ترجمے کے دوران آپ غور کریں کہ الفاظ ہم بریک کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اردو کی طرف لاتے ہیں، کیونکہ اردو اور عربی زبان کا جتنا زیادہ گہرا تعلق ہے، یعنی 80-100 کا ریشو میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب وقت تو ہوتا نہیں ہے جتنا زیادہ ہم تفصیل میں بات کریں، لیکن ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ہم مزید پڑھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے. تو دعا کریں ان سب نمازیوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو اس عظیم الشان کلام کے لیے کھول دے. سمجھنے کے بعد اس عظیم الشان دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی اور خود ان آیات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تو ترجمے کی طرف جائیں گے. الکہف، یہ کاف میں نے پڑھایا تھا میرے خیال میں آپ کو، اور اس کی جمع ہے کہوف. تو قرآن مجید میں یہ جو لفظ آیا ہے سورہ کہف، اس کے بارے میں ہم غار سمجھ رہے ہیں، غار ہے، لیکن یہ غار جو ہے یہ پہاڑ کے اندر ہے، ورنہ عربی میں غار کو غاری کہتے ہیں. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ بھی غار تھا جس میں پناہ لی کنہوں نے؟ ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اپنے لوگوں سے پناہ لی تھی. انہوں نے بھی اپنے لوگوں سے پناہ لی تھی. یہ گئے کئی قریب پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اندر اس طرح کوئی چیز ہے جہاں پہ گئے ہیں، جہاں ادھر سے بھی سورج کی شعاعیں آ رہی تھی، ادھر سے بھی طلوع کے وقت بھی اور غروب کے وقت شعاعیں لگتی تھی. اس طرح کی چیز کو کہف کہتے ہیں. دوسرا جو غار ہے
اس طرح ہے کہ یہ زمین ہے اور زمین کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس کو ہم بھی غار کہتے ہیں عربی زبان میں. اور اردو میں یہ غور جو لفظ ہے نا، غور و فکر کرو، تو کیا بنا اس کا؟ نہایت گہرائی تک جاؤ. تو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر جو تذکرہ آئے گا ان نوجوانوں کا، وہ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کون تھے وہ، کہاں کے رہنے والے تھے، کیا معاملہ ہو گیا تھا، کیوں وہ نوجوان انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر کس طریقے سے ان لوگوں نے ظلم اور بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں جیل کے بجائے انہوں نے جا کر کے کہاں پناہ لی؟ غار میں پناہ لی. پناہ کیوں لی ہے؟ تاکہ ہم آئندہ کے لیے تیاری کریں اور تیار ہو کر کے دوبارہ جائیں اور پھر معاشرے کو درست کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو سلائے رکھا، اور جب وہ دوبارہ جاگے ہیں تو ماحول میں تبدیلی آ گئی تھی. انہوں نے کہا یہ تو تبدیل ہو گئے، جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. تو اللہ کیسے قبول کرتا ہے انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں. یہاں سے ہم پریفیس ہے، یہ ان آیات کا تعارف ہے، تمہید ہے، اس کو دیکھیے گا. الحمدللہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے. اس میں للہ جو ہے لام ارادہ ہے، اللہ کا لفظ ارادہ ہے. یہ کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے. اور ال جب آ جاتا ہے الحمد کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ال کے معنی فار ایور ہے. اچھا آگے الذی، جس نے انزلہ اتارا ہے. یہ انزلہ کا لفظ جو ہے آہستہ آہستہ بتدریج اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. علی عبدہ، ہی کی ضمیر جو ہے کس کی طرف ہے؟ اپنے. اور کیا؟ بندے پر. سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے بندے پر اتاری ہے یا اتارا ہے. اتاری اس لیے کہ آگے کیا ہے؟ الکتاب، کتاب. الکتاب سے مراد ہے خاص کتاب. یہ ال لگا دیا نا، تو ال کے معنی دی بک. اور یہ اس سے مراد آپ کیا لیں گے؟ قرآن پاک، جس نے اپنے بندے پر یہ کلام نازل کیا ہے. اللہ کا کیا ہے؟ شکر ہے. اگر یہ کلام نہ ہوتا تو ہم آج ایک ساتھ نہ ہوتے. وَلَمْ يَجْعَلْ، اور نہیں چھوڑی، نہیں رکھی، لہو، اس کے لیے، اس میں یا اس کے لیے، اے وجہ، کسی طرح کا، کسی طرح کی ٹیڑھ، کجی اس میں نہیں رکھی ہے. کس طرح ہے؟ یہ بالکل کیا ہے؟ قیم ہے. اب ایوج کا اپوزٹ لفظ لگا دیا نا کہ کیا ہے؟ قیم ہے، بالکل سیدھا، صاف ستھرا، سیدھا کلام، قائم کلام. مقصد اس کلام کے بھیجنے کا کیا تھا؟ لے کے معنی تاکہ، یوں کے معنی یہ لوگ، نظر آ کے معنی آگاہ کر دیں، ڈرا دیں، بتا دیں، جگا دیں، اس طرح کے معنوں میں. ٹھیک ہے جی. آپ زیادہ تر لکھا ہوا ترجموں میں ڈرا دیں، خبردار کر دیں، لوگوں کو جگا دیں. کس چیز سے؟ لِيُنذِرَ، یہاں لکھا ہوا ہے وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. یہاں پہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. یہاں پہ کیا چیز ہے؟ اب آپ کو خود سے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو حذف ہے اس جگہ پر وہ یہ ہے الذین یعملون صالحات کی جگہ کیا ہے؟ سیئات.
کہ ان لوگوں کو خبردار کرتے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ کیا ہے؟ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کو ڈرا دے. کس چیز سے؟ بأسن شدیدہ، عذاب سے. کون سا عذاب؟ سخت عذاب سے ڈرا دے کہ اگر اس کے مطابق نہیں چلو گے تمہاری زندگی بھی داؤ پہ لگ جائے گی اور آخرت بھی داؤ پہ ہے. تمہاری زندگی کا منشور یہ ہے، یہ قرآن ہے. آگے فرمایا کس کی طرف سے؟ من لدنہ. من کے معنی سے، لدن کے معنی طرف، اور ہو کے معنی اپنی، یعنی اپنی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے ہم نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے بدعمال لوگوں کو کیا کر دیں؟ سخت عذاب سے آگاہ کر دیں، بتا دیں. وَيُبَشِّرْ، ہاں، اور اب یہ یُنذِرْ ہے نا، یہ تو یہ کیا ہے؟ یبشر، اور بشارت دے مومن لوگوں کو. وہ لوگ، وہ مومن ہیں. لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ اعمال کرتے ہیں اور کریں گے. کون سے اعمال؟ صالح اعمال. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ روٹ ورڈ میں نہیں جائیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اس میں لفظ آ گیا مومنین میں، ایک لفظ نہیں ہے. یہ کتنے ہیں؟ العلادہ ہے، میم علادہ ہے، یہ امن علادہ ہے، اور یاد علادہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ ال کس کے لیے ہے؟ خاص کے لیے. میم کے معنی والے، یعنی والے، اور امن کے معنی ایمان لانے والے. اور اسی سے اگر آپ روٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں تو یہ امن ہے. امن ایمان کو کہتے ہیں، اور ایمان جب آدمی آتا ہے تو اس کو امانت دار بنتا ہے، مومن بنتا ہے، امین بنتا ہے، اور معمون بنتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر پیسفل ہو جاتا ہے بہت سارا. اس کو کہتے ہیں پیس انگریزی میں. جو اعمال کرتے ہیں کون سے کرتے ہیں؟ صالح عمل. صالح عمل کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صلاح. یہ جب عمل کرے گا تو یہ صالح کرے گا. یہ فساد کا بودٹ ہے. لڑکی کرے گی تو صالحہ ہوگی. جب سب مل کر کے ہم کریں گے تو ہم صالحین ہو جائیں گے. جب خواتین ساری مل کر کے کریں گی تو صالحات ہو جائیں گی. اور جب معاشرے میں کوئی کام ہو تو مصالحات کریں گے. اور اسی طرح اصلاحات کریں گے، بوٹے لگائیں گے، پودے لگائیں گے، سڑک بنائیں گے، سبیلے لگائیں گے، یہ اصلاحات کریں گے. اور اسی طرح وہ کیا کرے گا؟ یہ کس چیز کو استعمال کرے گا؟ اپنی صلاحیت کو. اس سے لڑے جو اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ کے راستے میں اچھا عمل کرنے والے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان لہم، بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن حسنا. اجر ہے، بدلہ ہے، حسنا بہترین. ان کے لیے بہترین اجر ہے. ہاں، یہ لہم آ گیا. اور اس کا میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں پروناؤن ہے. پروناؤن کون کون سے؟ ایک یہ ہوم ہے، اور اسی طرح یہ ہیم ہے، یہ ہوم ہے، یہ ہے، اور اسی طرح جب بھی آ جائے گا وہ اپنی ہی ہے. تو یہ اگر آ گیا تو آپ دیکھیں گے ہو، ہے، ہا، اور اس طرح بھی ہا آئے گا، اور ہوم اور ہننا. یہ پروناؤن ہے، ضمائر ہے. تھرڈ پرسن کے پروناؤن یہ ہے. یہ قرآن مجید میں تو 12,000 ہیں. ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور ہر پیج پہ یہی ملے گا. تو یہ جب آئے گا تو یہ ہیز اور ہیم کے لیے ہوگا،
یہ ہا آئے گا تو ہر کے لیے ہوگا، اور یہ دو کے لیے، یہ والا ہوما، تو یہ دو کے لیے ہوگا، اور یہ جمع پلورل کے لیے، جمع کے لیے، اور یہ جمع مؤنث کے لیے، تو یہ آئے گا ہر وقت، تو آپ اس کو پڑھتے رہا کریں، دیکھا کریں۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ کسی لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے، واو نون آ جائے، یا نون آ جائے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جمع مذکر۔ یہ یاد رکھیں آپ۔ دیکھیں قرآن مجید کا کون سا پیج ہے جس پہ یہ الذین نہیں ہوگا، یہ واو الف نہیں ہوگا، اور اس طرح یہ واو نون نہیں ہوگا، یہ ہر جگہ موجود ہوں گے۔ ان کو اگر ہم ایک دفعہ یاد کر لیں تو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین اجر ہے، ماکثین، رہنے والے ہیں، فیہ، اس میں، کس میں؟ اس اجر میں۔ جب اجر دیں گے نا تو اس اجر میں ابداً کیا ہوگا؟ ہمیشہ، یعنی وہ جو اوپر سے اجر آ گیا، ان کو ایوارڈ مل گیا، جو رحمتیں برکتیں ہو گئی، ان میں پھر کمی نہیں آئے گی۔ وَيُنذِرَ، ایک تو یہ ہے ان کو خبردار کر دے، اور دوسرا ان کو خبردار کر دے، وَيُنذِرَ، اور يُنذِرَ خبردار کر دے، خبردار کر دیں ان لوگوں، یہ جمع ہے الذی کی، الذی، اللذان، الذین، قالوا، جنہوں نے کہا، جنہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا ہے، اخذ کر لیا ہے، کس نے؟ اللہ نے، ولدا، ہاں جی، اتخذ، نہیں نہیں نہیں، اس سے ملتا ہے، قالوا اتخذ، پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، ولدا، بیٹا، اولاد، کہ رب نے بھی اولاد بنائی ہے۔ عیسائیوں کا یہی آج کل ان کا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد انہیں کی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اس طرح یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا یہ جو آج عقیدہ بنا ہوا ہے، یہ شروع سے یہی تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو بھی مقام پہ اس طرح دے دیتے کہ وہ اللہ کے قریب لے جاتے۔ تو مخلوق مخلوق ہوتی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کو خالق کے مقام پہ ہے، اور باقی سب کیا ہے؟ اب مخلوق میں جن کا مرتبہ بلند ہے وہ تو بلند ہے، پیغمبروں کا بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے، ہم کہتے تو ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن ہم نے آج تک ابراہیم کی سیرت بیان نہیں کی ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ سب پیغمبر ایک ہے، سب کا مشن ایک ہے۔ تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ عقیدہ سب سے بڑا عقیدہ، جس پہ اللہ نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم، یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، ما لہم، نہیں ہے، نہیں ہے ان کے پاس، بھی اس کا، من علم، کسی طرح کا علم نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ان کو۔ جس طرح ہم بھی بعض اوقات اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہے، اس طرح وہ بھی اندھے ہو گئے ہیں اور غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ بیٹا تو ان کا ہوتا ہے جو مرتا ہے، جو مر جاتا ہے اس کی جائیداد رہ جاتی ہے، تو جائیداد کس کو ملتی ہے؟ وارثین کو، بیٹے کو ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے وہ اس کو فانی، اس کو فنا نہیں ہے۔ یہ میسج کون پہنچائے گا؟ ان لوگوں کو یہ میسج کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچائیں گے نا؟ ہم خود ہی نہیں سمجھتے تو ہم کیا پہنچائیں گے؟ جب ہم خود قرآن کو نہیں سمجھتے اور قرآن جا کر ان کے ہاتھ میں دے تو کہیں ایک آیت پڑھ کے سناؤ، تو ہم کہیں یار خود بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔
یعنی کہیں بھی ہم کہیں قرآن کی دعوت کسی کو دیں گے تو ہم قرآن خود نہیں سمجھتے، یہ المیہ ہے۔ اس لیے ہم نے اس کلاس کو شروع کیا ہے کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کہنا کیا ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ بات کہ بھائی قرآن کے طالب علم بن جاؤ، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا کرو۔ آگے رب فرماتے ہیں وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کو کوئی اس بات کا علم ہے اور نہ ان کے بزرگوں کو بھی پتا ہے، اور نہ لِآبَائِهِمْ، لے معنی کو آبا کے معنی آبا و اجداد اور ہم کے معنی ان کے، نہ ان کے آبا و اجداد کو ہی پتا تھا، وہ بھی کیونکہ بہانہ کر رہے ہیں نا، وہ جب بھی آپ ان سے بات کر رہے ہیں یار ہم خام کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنے آبا و اجداد سے بات ملی ہے، اور ہمارے بزرگ اس طرح نماز پڑھتے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہے کہ غلط عقیدہ ہوگا، لیکن پھر ہم بڑے تو کر رہے ہیں کہ کیا بزرگوں نے کہا ہے اور رب نے کیا کہا ہے وہ کہو۔ بزرگ کوئی نہیں ہے، رب ہی بزرگ ہے۔ بزرگ کے برتر کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا کلام جو کہے وہی سچ ہے، باقی سچ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ ان کو پتا ہے نہ ان کے آبا و اجداد کو پتا تھا۔ کب مراد بڑی بات ہے، بڑی بہت بڑی کلمت بات ہے، بڑی بات ہے، تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم، افواہ کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں نا افواہ، افواہ کہتے ہیں منہ کو، فہم مانے منہ، افواہ اس کی جمع ہے، ان کے منہوں سے جو کلمات باتیں نکلتی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اور میرے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، بیٹیا ہے، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ یقولون، نہیں یہ کہتے ہیں، الا مگر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ ہی جھوٹ، سب جھوٹ پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ، اس آدمی سے زیادہ ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور ہم اللہ پہ کون سا جھوٹ باندھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہ اللہ کا کلام مشکل ہے، کہتے نہیں یہ بہت مشکل کلام ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے کیا کر دیا؟ اور ہم نے کیا کہا؟ تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے پاس جھوٹ ہے، جھوٹ سب، کیونکہ ہم قرآن سے بھاگے جا رہے ہیں، اور قرآن سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہمارے اندر تفرقہ قائم رہے، میری جماعت اپنی جگہ قائم رہے، دیوبندیوں کی دیوبندیوں کی جماعت، بریلیوں کی بریلیوں کی، وہابیوں کی وہابیوں کی، سنیوں کی سنیوں کی، شیعوں کی سنیوں کی۔ اگر یہ قرآن کے اوپر آ گئے تو ان کے فرقے کیا ہو جائیں گے؟ یہ ایک ہو جائیں گے، ان کی جماعتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اپنی جماعتوں کو قائم دائم رکھنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی اس قرارداد کو پیش نہیں کر سکے کہ آج ہمارے بچوں کی تعلیم میں قرآن کا نصاب نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہو گیا اور بچے قرآن کو سمجھ گئے تو جماعتوں کی ساری جماعتیں کیا ہو جائے گی؟ اور کون سی جماعت آ جائے گی؟ قرآن کی ایک جماعت آ جائے گی۔ اس لیے اس قرآن کو پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں آنے دے رہے، یہ باتیں تو کر رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، اور تم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے لوگوں نے تمہیں ووٹ اس لیے دیا کہ اس ملک کا قانون قرآن ہے، لیکن وہاں بات نہیں کر سکتا۔ جب یہ کام ہم نہیں کریں گے تو یہ کون کرے گا؟ اس لیے کوشش آپ کریں کہ اگر وہاں نہیں ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہا ہے، ہم نے دھوکہ دے دیا لوگوں کو، تو ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اس قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھا کریں۔ اب اس کلاس میں تو پوری بات پوری نہیں ہوگی نا کہ میں پوری باتیں بتاؤں گا، لیکن اینگل اپنا اپنا استعمال کریں، نظر اپنی استعمال کریں، سوچ استعمال کریں کہ قرآن کے اندر اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو آگے اوپر سے الحمدللہ، اب یہ بات بھی کہو الحمدللہ، جب ہم بیٹھ گئے یہ بھی الحمدللہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے
تمام تعریفیں جتنی بھی ہمیشہ کے لیے ہیں وہ کس کے؟ اللہ کے لیے، جس نے اپنے بندے پر یہ عظیم الشان کلام اتارا۔ اس سے بڑا کلام کوئی ہے؟ اور اللہ کے گھر میں کون سا کلام ہونا چاہیے؟ ایک اللہ کے کلام کو بغیر سوچے سمجھے ہم پڑھتے ہیں، اور اپنی کتابیں کیا کرتے ہیں؟ اپنی کتابیں آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے ٹھیکہ لگا دیا یہ امت مسلمہ کو؟ یہ انجیکشن پتہ نہیں کس نے لگا کر کے کہ آئی نہیں پڑھو، اپنے اپنی کتابیں پڑھا کرو، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھا کرو۔ اپنی کتابیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، اپنی کتابیں کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کے گھر کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ کا گھر میں اللہ کی کتاب، کس کی کتاب ہونی چاہیے؟ اللہ کا گھر اور اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ اور میرے اسکول میں آپ کا سلیبس کیوں ہونا چاہیے؟ اسکول میرا، سلیبس آپ کا، یہ کیسے ہو؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن مجید میں کہیں بھی ہم نے ٹیڑھ کچی نہیں رکھی ہے۔ یہ قیم ہے، یہ کیا ہے؟ عربی میں قیم کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ قیم، اس سے قیام ہے۔ قیم کے معنی جنرل سیکرٹری، پارٹی میں جنرل سیکرٹری کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ قرآن بھی جنرل سیکرٹری کی طرف بہت ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ صحیح سیدھا کلام، جس میں کوئی ٹیڑھ شیڑ نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سخت عذاب سے کیا کرتے؟ خبردار کر دیں۔ مِن لَدُنْهُ، رب کی طرف سے بھی کلام آیا ہے کہ رب کی طرف سے کہو کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا اگر اس کو نہیں سمجھو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور ان مومنین کو خوشخبری کا پیغام سنا دے جو کیا کرتے ہیں؟ اس کلام کی روشنی میں سوال عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت اس قرآن کے اندر ہے۔ اے علی مجھے بتائے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں؟ تو نبی سے بڑھ کر کوئی قرآن میں عمل کرنے والا کون ہوگا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی معیشت، آپ کا چلنا پھرنا بتا دے ذرا۔ انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، مجھ سے پوچھتے ہو؟ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ چلتے پھرتے۔ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، آج وہ قرآن مجید موجود ہے جس میں نبی کی پوری سیرت کیا ہے؟ نظر آتی ہے نہیں آتی؟ تو ہم اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو ہم کہیں گے سنت کہیں اور ہے، سنت کوئی اور ہے، سیرت کوئی اور ہے۔ نہیں نہیں، اس قرآن کے اندر جتنی بھی حدیث ہے وہ قرآن کی تشریح کرے گی نا۔ میں اگر کوئی بات کروں گا تو میں قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کروں گا تو لعنت ہو میرے اوپر، اور جب بھی قرآن کے خلاف کوئی بات جائے گی وہ لعنتی باتیں ہیں۔ صرف صحیح کلام اللہ کا کلام۔ احسن الحدیث کون ہے؟ کلام اللہ۔ یہ تو امام صاحب بولتے رہتے ہیں احسن الحدیث کلام اللہ، تو یہ کلام اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آگے فرمایا تاکہ اس کے مطابق سوال عمل کریں۔ ان لهم اجرا حسنا، ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین اجر تیار ہے۔ لیکن اس قرآن کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ کس کے مطابق ہو؟ according to the holy Quran، اس کے مطابق نہیں ہے تو صاحب بیکار ہے۔ اللہ نے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، جب یہ اللہ کا یہ حسن عمل کا یہ بہترین اجر یہ آپ کو عطا کر دے تو پھر آپ کو کوئی نکال نہیں سکے گا اس سے۔ اس ملک کے اندر اگر قرآن کا نظام نافذ ہوتا تو ہم IMF کے سامنے کیوں جا کر بھیک مانگتے؟ کیا عمر فاروق نے بھیک مانگی تھی؟ وہ تو لوگوں کو دیکھ دے رہا تھا، وہ تو کہنے لگا کہ میں زکات دینے والے بہت ہے، میری حکومت میں زکات لینے والے نہیں مل رہے ہیں۔ اور آپ کے ملک میں لاڑکانہ کے اندر کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور USAID کی گولیاں جو ہیں وہ بازار میں بک رہی ہیں، جو سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے وہ خیروں نے ان منکروں نے ان کافروں نے جو مدد بھیجی تھی ان کو بھی ہم جا کر کے خیانت کر رہے ہیں، ہمارے پر کیا ہوگا؟
लानत नहीं होगी तुम पे। अल्लाह फरमाते हैं वयुनज़िल अल्लज़ीना, और उन लोगों को आगाह कर दे, खबरदार कर दे, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया। इनको लोगों को खबरदार कर दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं हमेशा से हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है बेटों। बेटे तो आपके होने चाहिए कि आप लोगों ने मरना है, 70-80 साल के बाद आपने जाना है, मुझे तो हमेशा के लिए, मैं तो हमेशा से हूं। मालूम नहीं मेरा, जो बात ये कर रहे हैं इनका खुद भी इनको इल्म नहीं है और न इनके बुजुर्गों को पता है, अबावजा को भी पता नहीं है। कबरत कलिमतन, बहुत बड़ी बुरी बात करते हैं, तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, जो इनके मुंहों से ये बातें निकलती है, तो शर्म नहीं आती कि अल्लाह के लिए कलमात करें। अल्लाह ने फरमाया इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये जो कुछ भी कह रहे हैं सरासर झूठ बांध रहे हैं। तो आज के सबक अब आइंदा जो क्लास होगी वो तो उन नौजवानों की क्लास है कि जो बना ली थी वो कैसे लोग थे, किस किस्म के थे, और किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल से ज़्यादा उनको वहाँ पे रखा। अब इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाद की क्लास में इंशाल्लाह। आज की क्लास में अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप सवाल कर सकते हैं। एक सवाल ये अफवाह जो है वो आम उर्दू की इस्तिलाह में झूठ बात को ही अफवाह कहते हैं, हमारे इंग्लिश में रिमर, लेकिन यहाँ पे आगे का क्लियर हुआ कज़िबा, मतलब कि वो झूठ जो मुंह से बात निकलती है वो झूठ है, तो इसके जगह साथ क्लियर कर दें। असल में ये जो अफवाह है ना, ये तो हम अफवाह कहते हैं ना उर्दू में, हमारे उर्दू में अफवाह है। अफवाह जो है मुंह को कहते हैं, जो जुबान से बात निकलती है वो है, यानी कलमा हर एक के लिए कलमा है ना, बात है, तो ये कहाँ से निकालते हैं? मुंह से, बस ये। अब अफवाह हमारे दरमियान ये है कि वो अफवाह फैल गई, झूठ बात ओ, तो ये भी एक अफवाह है, ये भी अफवाह है, झूठी बात है जो फैला रहे थे, उसकी हकीकत तो नहीं है ना। जो लफ्ज़ अल्लाह ने यहाँ इस्तेमाल किया वो इसी मानों में इस्तेमाल किया कि अफवाह फैला रहे हैं, कुछ पता नहीं इनको। अब अगर किसी ने कहा शिया सुन्नी का फसाद हो गया अल्लाह मस्जिद में, तहकीक कोई नहीं होगी, उससे जाकर के अपनी सुन्नियों की मस्जिद में बम बरामद करा देगा, और जनाब सुन्नी है तो शियों की मस्जिद में, तो यही करते हैं। तो ये अफवाहें होती हैं जिन पे हमारा मुल्क भी चल रहा है, हमारे सब लोग चलते हैं। हम यकीन करें कौन सवाल पजीर लोग हैं, हमने मुल्क के साथ इतनी दुश्मनी की है, अपने रब के साथ दुश्मनी की है कि ये मुल्क हमने कुरान की खातिर हासिल किया था। आज ना एजुकेशन में ये शामिल है, ना मस्जिद में ये पढ़ाया जा रहा है, ना इसके ऊपर कोई हल्का कायम हुआ है, ना इसके लिए कोई स्टडी सर्कल है। बस वो जमीयत में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद खत्म। इसको कंटिन्यूएशन देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ताकि अच्छी तरह कुरान मजीद हमारी समझ में आ जाए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि इस मस्जिद में हम इस कुरान की फिक्र के लिए जमा इसलिए होते हैं ताकि हम कुरान को समझ जाए। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने इल्म का कोई मुजाहरा कर रहा हूँ या इल्मियत का आपके सामने वो कर रहा हूँ, नहीं। अगर मैं अपनी जात के लिए करूँ तो अल्लाह ताला उसी दिन मुझे हटा दे। मैं उस रब की खातिर ये कुरान आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और मैं उन लोगों को वेलकम कहता हूँ जो इस कुरान के ज्यादा बड़े तालिब इल्म हैं। मैं अल्लामा किसी को नहीं कहता हूँ। अल्लामा सिर्फ कौन है? जिसने कलाम भेजा वो अल्लामा है, बाकी कोई अल्लामा नहीं है। बाकी सारे क्या है? तालिब इल्म है। इसलिए जितने भी लोग हैं जो तालिब इल्म के लिहाज से बड़ा होगा मैं उसको वेलकम करूंगा। और आज की क्लास में जो नए लोग हैं उनके लिए दुआ भी होगी। तो कौन कौन नए हैं? जबरदस्त, माशाअल्लाह, आज तो नए ज्यादा हो गए। तो अब